الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی ولی حضرت شیخ العرب والعجم حضرت شاہ رفیع الدین قبلہ مولوی صاحب، جن کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں، ان کے دامن میں جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی. یا رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، آخرت کی کامیابی عطا فرما. ہم بے صبری سے ہمارے مہمان مقرر کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور حصول برکت کے لیے میں سجاد صاحب کے حکم پہ آپ کے سامنے چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ابھی آپ نے حضرت مولوی رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا ہے. آپ کے درجے کے بارے میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، زیادہ تر انوار الرفیع نام کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ اورنگ آباد میں آپ نے شرعی تعلیم حاصل کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، وہ شرعی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ بغیر علم کے کسی کو ولی نہیں بناتا. علم یا تو جو طریقہ ہے روایتی، کسی مدرسے میں جا کے کسی مدرس کے پاس جا کے حاصل کیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جس پہ مہربان ہوتا ہے، جس کی نیتوں سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ پہلے اس کے سینے میں علم ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اسے اپنا ولی بناتا ہے. تو ہم کو شرعی علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. یہ سبق حضرت شاہ رفیع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے ہم کو ملتا ہے. تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی، دستار فضیلت اورنگ آباد میں ہو گئی. اس کے بعد والد گرامی نے کہا کہ خندار کے ساتھ. حالانکہ عام طور سے طریقہ یہ ہے کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو بہترین طلبہ ہوتے ہیں ان کو وہیں آس پاس میں بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی کے حکم پہ خندار شریف واپسی کی ہے. ہم کو یہ سبق ملا کہ چاہے ہم کتنے ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائیں، چاہے دینی تعلیم یافتہ ہو جائیں، چاہے دنیاوی تعلیم یافتہ ہو جائیں، اپنے بزرگوں کے احکام کی طرف ہماری توجہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. خاص طور سے والدین کے احکام میں ہم کو ان کی احکام کی تعمیل میں ذرہ برابر غفلت نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف والدہ محترمہ کے قدم کے نیچے میری جنت ہے، تو دوسری طرف والد گرامی میرے جنت کے درمیانی دروازہ صدر دروازہ ہیں. یہ بات مجھے یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے یہاں آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد استخارہ فرمایا کہ مجھے کس کی بیعت کرنا ہے. حالانکہ والد گرامی سے بہت کچھ حاصل تھا. پھر استخارہ کرنا ہم کو تیسرا سبق دیتا ہے کہ ہم کو زندگی کے اہم مراحل میں استخارہ سیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے. کیسے کیا جاتا ہے؟ عام طور سے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ رب العالمین آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس مرحلے میں، اس معاملے میں، چاہے بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، چاہے نیا کاروبار شروع کرنے کا معاملہ ہو،
چاہے میرے لیے کون سی ہستی بہترین پیر بننے والی ہے، یہ ڈھونڈنے کا معاملہ ہو، ایسے اہم معاملات میں زندگی کے ہم کو استخارہ کرنا چاہیے، اس کی نیت کرنا چاہیے اور یہ دعا کر کے سو جانا چاہیے۔ نیند میں اگر آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ اگر آپ نیند میں بے چین رہتے ہیں، کوئی پریشانی والا خواب نظر آتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کام سے رک جانے کا اشارہ ہے۔ یہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو استخاروں کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو شروع سے سرور مخدوم رحمت اللہ علیہ کی دعا سے آپ کی ولادت ہوئی تھی، ابھی ہم نے سنا ہے، سرور مخدوم رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ نے روحانی اجازت مانگی کہ مجھے کہاں مریدی اختیار کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین سے ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بزرگان دین کی طرف سے روحانی رہنمائی آج بھی ملتی ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ان سے روحانی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ چوتھی بات ہم نے حضرت شاہ رفیع الدین قبلہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد جب دونوں طرف سے اشارہ ہوا استخارے اور اشارہ حضرت سرور مخدوم، اس کے بعد آپ رحمت آباد تشریف لے گئے۔ آپ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے امتحاناً یہ کہا کہ آپ آئے ہیں میرے پاس تو میں علاقے کے صوبے دار کے پاس آپ کی سفارش کا ایک خط لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ معقول برتاؤ کرے۔ حضرت شیخ العرب والعجم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں نے جو معاش کما کے رکھی ہے، تیار کر کے رکھی ہے، وہ میری ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں مزید دنیاوی فائدہ لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں محض باطنی پاکی کے لیے آپ کے در پر آیا۔ یہ جواب جو ابھی مرید نہیں ہوئے، مرید ہونے کے لیے آئے، ان کا سن کے نائب رسول بے اختیار رونے۔ یہ کیفیت اولیاء اللہ کی ہوتی ہے کہ آنے والوں کو وہ اتنا جلدی پہچان لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کو جو مریدی اختیار کرنا ہے وہ محض قرب الہی کے لیے اختیار کرنا ہے۔ عام طور سے آج کل کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ مریدی اختیار کرتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں کسی سے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت دعا کریں گے تو میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، حضرت دعا فرمائیں گے تو میری بیماریاں دور ہو جائیں گی، حضرت دعا کریں گے تو میری بچی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ یہ سارے فائدے خود بخود آپ کو حاصل ہونے والے، یہ سارے فائدے لینا اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن یہ آپ کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ ذیلی فائدے ہیں جو خود بخود مل جاتے ہیں، اور اصل مقصد آپ کے اندر کی صفائی، آپ کا قرب الہی بڑھے، آپ کے اندر سے حرص، لالچ، ایک دوسرے کے خلاف جلن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ جو ہے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہونا چاہیے، دینی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونا چاہیے۔ ہم کو بڑے بڑے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ پیسے کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے ہم سے تو کم اس کو دیا، اس کے مقابلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور علم کے معاملے میں ہم کو اپنے سے بڑے کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس پہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زیادہ نوازا ہے ویسا کچھ مزید حصہ مجھے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔